ورنہ حضور کی آمد سے پہلے، قرآن کے اترنے سے پہلے نا، یہ دنیا توہمات میں جی رہی تھی، وہم پہ۔ یہ مطلب بلی آگے سے گزر گئی تو راستہ کاٹ دیا، اب سفر کرنا صحیح نہیں ہے، چھینک آ گئی تو بھائی اب یہ تو نحوست ہے۔ حضرات محترم، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اور ہم مسلمان آج تباہی کے جس دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، میرے خیال سے اس کے بارے میں آپ حضرات کو زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ملک میں کیا کچھ چل رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں، آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آج مسلمان سیاسی طور پر اگر دیکھیں تو بالکل یہ اپاہج ہو چکا ہے، اس کی ذرہ برابر بھی کوئی ویلو سیاسی پارٹیوں کی نظر میں نہیں بچی ہے۔ بہت زیادہ تو اس کا ووٹ لینے کے لیے کچھ سیکولر پارٹیاں کبھی آپ کا نام لے لیتی ہیں اور آپ کے حق میں کبھی ایک آدھ ٹویٹ کر دیتی ہیں، بس اس کے علاوہ ہماری آپ کی اور کوئی سیاست میں حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر تجارت میں دیکھیں، علم میں دیکھیں، معاشی اور مالی طور پر اگر اپنی پوزیشن دیکھنا چاہیں تو کہتے میرے بھائی، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھکاری جس قوم میں پائی جاتی ہے نا، تو وہ ہماری آپ کی قوم مسلمانوں کی قوم ہے۔ آج ہماری بچیاں سڑکوں پہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں لے کر کے کھڑی ہوئی ہیں، سگنلوں پہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں بھی آپ اسٹیشنوں پہ چلے جائیے، درگاہوں پہ چلے جائیے، مسجدوں کے سامنے چلے جائیے، سب سے زیادہ مارکیٹوں وغیرہ میں آپ کو بھیک مانگتی ہوئی جو قوم نظر آئے گی وہ مسلمان قوم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ چاہے اوقاف کا مسئلہ لے لیجئے، تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ لے لیجئے، مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت کا مسئلہ لے لیجئے، بچیوں کے ارتداد کا مسئلہ لے لیجئے، نوجوانوں کی موب لنچنگ کا مسئلہ لے لیجئے، اور یہ معاشی سوشل مائیکاٹ کا مسئلہ لے لیجئے، اور بھی ہزاروں ایسے مسائل کہتے ہیں ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھلنی ہے، درد بیچارہ ہے پریشان کہاں سے نکلے۔ لیکن آج جب ہم ان تمام چیزوں کا اور ان تمام مسائل کا اپنے لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بجائے آنکھیں کھولنے کے اور اپنے اندر کچھ بیداری لانے کے، اپنے اندر کچھ بدلاؤ لانے کے، وہ فوراً اٹھ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت یہ جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، دراصل اس کے ذمہ دار دامودر داس جی ہیں، اس کے ذمہ دار آدتیہ ناتھ جی ہیں۔ یہ حکومت چونکہ ہماری دشمن ہے، سیاسی پارٹیاں ہماری دشمن ہیں، وہ فلاں سنگھٹن ہمارے دشمن ہے نا، اس لیے آج ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچائی نہیں ہے، یہ حقیقت سے دراصل نظریں چرانا ہے، یہ اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہ کر کے دراصل اپنی تمام تر ناکامیوں کا ٹھیکرا دوسرے کے سر پھوڑنا ہے۔ ورنہ میرے بھائی حکومت کس کی ہوتی ہے یار؟ سیاسی پارٹیاں بھی کبھی کسی کی مخلص ہوتی ہیں یار، ان کو تو صرف اپنے ووٹ سے اور اپنی کرسی اور اقتدار سے مطلب ہوتا ہے، یہ کسی کی نہ دوست ہوتی نہ کسی کی دشمن ہوتی ہیں۔ کوئی سیاسی پارٹی ہماری دشمن نہیں ہے، بی جے پی ہماری دشمن نہیں ہے، آر ایس ایس ہمارا دشمن نہیں ہے، اور حکومت ہماری دشمن نہیں ہے۔ ہماری قوم کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے نا تو وہ ہماری قوم کی جہالت ہے، ہماری آپ کی علم سے دوری ہے۔ اور اسی لیے حضرت مولا کائنات غالباً فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے سماج کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اور اپنی قوم کو اگر تم مضبوط بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں زیادہ کچھ پاپڑ بیلنے اور مغزماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی قوم کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو اور آگے لانا چاہتے ہو تو تم صرف ایک کام کرو، اپنی قوم کے بچے کو تم پڑھانا شروع کر دو، اپنی قوم کو تم ایجوکیشن میں لگا دو، اس کو تعلیم دینا شروع کر دو۔ جس دن تمہاری قوم کے اندر علم آ گیا، جس دن تمہارے قوم کے اندر شعور آ گیا، اس کے اندر آگہی آ گئی، اور جس دن تمہارے قوم کے اندر سے جہالت ختم ہو گئی، یقین مانیے اسی دن تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر تمہیں عزتیں بھی ملیں گی، تمہیں دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، اور یہی لوگ جو آج تمہیں گالیاں دیتے ہیں کل یہ تمہیں سلیوٹ ماریں گے اور تمہیں کرسیاں عطا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر آپ سچ مچ اپنے سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے اندر بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوسنا چھوڑیے اور اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کے سر پھوڑنے کے بجائے آج سے اپنی قوم کے بچے کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔
یہ عہد کیجئے کہ آدھی روٹی کھائیں گے لیکن بچوں کو پڑھائیں گے. علم سے انقلاب آئے گا میرے بھائی. دیکھیے آج کل ہمارے جتنے بھی جیسے بھی حالات ہیں نا، کتنے بھی بدتر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جس وقت میرے حضور اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص عرب معاشرے کے جو حالات تھے وہ آج کے حالات سے بہتر نہیں تھے. یار وہ عرب کا سماج کیسا ظالم اور سفاک سماج تھا، انسانیت سے خالی تھا. دنیا کی کون سی ایسی برائی تھی جو عرب معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھی؟ ظلم تھا، بربریت تھی، زیادتی تھی، ایک دوسرے کا حق مارا جاتا تھا، گنڈا گردی تھی، بدماشی تھی، قتل و خون ریزی تھی، اور غریبوں پہ ایسا اتیاچار، غلاموں پر ایسا ظلم کہ یار پڑھ لو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ عرب سماج کتنا ظالم سماج تھا، اس قدر وہ درندہ بن چکا تھا نا کہ یار غیر تو غیر ہوتا تھا، وہ ظالم خود اپنی سگی بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے، اور ان معصوم بچوں کی چیخو پکار پہ، اپنی سگی بیٹیوں کی چیخو پکار پہ انہیں ذرہ برابر بھی رحم نہیں آتا تھا. ایسا بدماش سماج. لیکن دیکھیے جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا، میرے حضور پر جب پہلی وحی اتری نا، دیکھو وہ ہر طرح سے بگڑا ہوا سماج تھا، چوری بدماشی لوٹ مار ان کا وتیرہ تھا، اور اگر عقائد اور نظریات اور مذہبی معاملات دیکھیں نا تو وہ بھی بڑے خراب تھے. یار ہر قبیلے، ہر خاندان کا، بلکہ گھر گھر کا اپنا اپنا معبود تھا، کفر تھا، شرک تھا، ہر طرف تاریکی تھی. اس وقت ایسے عالم میں میرے حضور پر جو پہلی وحی اتری، ہونا یہ چاہیے تھا، عقل یہ کہتی ہے کہ یار وہ ظلم کا دور تھا تو اللہ سب سے پہلے حکم دیتا کہ لوگوں ظلم نہ کرو. وہ بربریت کا دور تھا تو اللہ حکم دیتا کہ تم کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ مارو، بچوں کو زندہ دفن نہ کرو، ماؤں کو بازاروں میں نینار نہ کرو، یا قتل و خون ریزی اور گنڈا گردی نہ کرو، بدماشی نہ کرو، لوٹ مار نہ کرو. ان تمام خرابیوں سے روکتا اللہ کریم. لیکن دیکھیے اس سماج میں اس وقت جتنی بھی برائیاں تھیں، جتنی بھی بے حیائیاں تھیں، اور جتنی بھی درندگی تھی، حیوانیت تھی، ان تمام چیزوں سے صرف نظر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ سب سے پہلی جو وحی اترتی ہے، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اقرا، لوگو تم پڑھو، لوگو تم علم حاصل کرو. اس سے ہمیں آپ کو یہ سبق ملتا ہے اور پوری آنے والی قیامت تک کی انسانی تاریخ کو یہ درس ملتا ہے کہ دنیا کے حالات جب بھی بگڑیں، ماحول خراب ہو، ہر طرف دنگے ہوں، فسادات ہوں، اور جب ہر طرف کفر اور شرک کی تاریکی پھیلی ہو، باطل کے تنتنے ہوں، ایسے عالم میں اگر تمہیں انسانیت کو بچانا ہے، سماج کو سدھارنا ہے، قوم کو مضبوط کرنا ہے اور کوئی انقلاب لانا ہے، تو وہ علم کے دامن سے وابستہ ہو کر کے ہی لایا جا سکتا ہے. وہ ایجوکیشن کی راہ کو اپنا کر کے ہی قوموں کو ترقی اور انسانیت کو نجات دلائی جا سکتی ہے. چنانچہ دیکھیے میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب یہ وحی اتری، آپ نے اٹھ کر کے سماج کو تعلیم پر لگایا، ان کو علم دینا شروع کیا، اور ان کی جب آپ نے تربیت فرمائی، ان کو ایجوکیشن دیا، تو پھر کہتے ہیں کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ لوگ جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے، چھین جھپٹ کے کھانے والے اب قربانیاں دینے لگے، ایثار کرنے لگ گئے، اور قاتل، بڑے بڑے قاتل اور بدماش، وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے لگے اور درگزر کرنے پر اتر آئے. تو میرے بھائی سماج کو عروج اور سماج کو ترقی علم کی صورت میں ہی مل سکتا ہے. تعلیم دے کر کے، اس کی تربیت کر کے ہی آپ اپنے سماج کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اور یہاں پر میں رک کر کے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ جو پہلی وحی اتری، اس میں سب سے پہلا لفظ جو آیا وہ کیا تھا؟ اقرا، کہ پڑھو. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے مطلق فرمایا کہ پڑھو. کیا پڑھو؟ اس کا ذکر نہیں کیا کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، یا اللہ کی یہ کائنات پڑھو، فزکس پڑھو، انگلش پڑھو، میتھ پڑھو، سائنس پڑھو، یا انجینئرنگ اور میڈیکل پڑھو. کوئی ذکر نہیں کیا اس کا. آج ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے میرے بھائی کہ ہم نے اس تعلیم کو، ایجوکیشن کو بھی دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. ہم نے قرآن پڑھنے کو، حدیث پڑھنے کو کہا کہ یہ دینی علم ہے،
اور باقی سارے علوم کو کہہ دیا، انگلش، میتھ، ڈاکٹری، انجینئرنگ کو کہہ دیا کہ یہ سب دنیاوی علم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، جتنے قسم کے علم پائے جاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ سب قرآنی اور دینی علم ہیں۔ ورنہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی دنیا کو علم کا شعور تھا کیا؟ اب بڑے بڑے سائنسدانوں کو پڑھ کر کے دیکھ لیا، ان کا خود اعتراف ہے کہ یہ سائنس ہم نے قرآن سے سیکھی ہے۔ ورنہ حضور کی آمد سے پہلے، قرآن کے اترنے سے پہلے نا، یہ دنیا توہمات میں جی رہی تھی، وہم پہ۔ یہ مطلب بلی آگے سے گزر گئی تو راستہ کاٹ دیا، اب سفر کرنا صحیح نہیں ہے، چھینک آ گئی تو بھائی اب یہ تو نحوست ہے۔ آج بھی جو لوگ علم سے دور ہیں نا، اسلام سے وابستہ نہیں ہیں، جن کے اندر شعور نہیں ہے، آج بھی جا کر کے دیکھ لیجئے، ان کے ہاں گوموتر پینا ثواب سمجھا جاتا ہے، بے جان پتھروں کے سامنے لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کے نا، آج لوگوں کا تصور کہ جب تک لیمو اور مرچ دروازے پر نہیں لٹکاؤ گے، یا وہ راکشت کا منہ نہیں لگاؤ گے نا، چہرہ لٹکا کر کے فوٹو نہیں لگاؤ گے، تو اس ہمارے محل پہ نظر لگ جائے گی اور محل خراب ہو جائے گا، اس میں شیطان بھوت پریت کا اثر ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کی تصورات ہیں، یہ خیالات ہیں۔ تو اسلام کی آمد سے پہلے یہ دنیا توہمات میں جی رہی تھی۔ یہ تو جب اللہ کا قرآن اترا نا، تب پھر اس نے انسانوں کو ڈائریکشن دیا، اور اس نے انسانوں کو افلا تفکرون، افلا تتدبرون وغیرہ ساری آیتیں، تقریباً کہتے ہیں 600-650 آیتیں ہیں نا، جو انسان کو اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، یہ لوگوں کو سوچنے، سمجھنے اور فکر کرنے پر ابھار رہی ہیں۔ تو جب قرآن کی آیتیں اتریں اور اس میں بار بار انسان کو کہا گیا کہ تم کائنات میں غور کرو، فکر کرو، سوچو، اور یہاں سے تم ڈائریکشن لو، تب پھر دنیا کو شعور آیا کہ ہاں یار، اس کائنات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور پھر وہیں سے سائنس کی بنیاد پڑی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سائنس تو دنیاوی علم ہے۔ میرے بھائی، سائنس ہو، فزکس ہو، میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، یا دنیا کا کوئی بھی علم ہو، سب قرآنی اور دینی علم ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مطلق اقرا، کہ پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، مطلق فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، ہر علم پڑھو۔ ہاں، کچھ بھی پڑھو، پڑھنے سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، فرمایا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ جو بھی پڑھو اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور جب تم اپنے رب کے نام سے کوئی علم حاصل کرو گے اور بسم اللہ پڑھ کر کے تعلیم شروع کرو گے، تو پھر تم جو کچھ بھی پڑھو گے، تمہارا سب کچھ پڑھنا دین ہوگا، اور تمہارا وہ علم قرآنی علم کہلائے گا۔ اس لیے یار، تعلیم کو دین اور دنیا میں تقسیم نہ کرو۔ دین اور دنیا جو بنتی ہے میرے بھائی، وہ ہماری آپ کی نیتوں سے بنتی ہے، یہاں دل سے بنتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں نیت اچھی ہے، دل میں درد ہے قوم کا، ملت کا، دین کا، اور سماج سیوا کی تڑپ ہے آپ کے اندر، تو آپ چاہے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے، کچھ بھی بنے، آپ کا وہ بننا دین ہوگا، اور آپ کا جو کچھ پڑھیں گے وہ پڑھنا خالص قرآنی علم کہلائے گا۔ اور اگر مقصد آپ کے تعلیم کا نذرانے بٹورنا، واہ واہی بٹورنا، اور روب جھاڑنا، اور اپنے آپ کو بڑا مفتی اور علامہ کہلوانا مقصد ہے، دنیا کمانا مقصد ہے، تو آپ دن رات قال اللہ قال رسول کرتے رہیں، یہ آپ کا قرآن و حدیث پڑھنا بھی بدترین دنیا ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ مطلق اقرا، پڑھو، جو کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ہاں، شرط صرف اتنی ہے کہ جو کچھ بھی پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ جب رب کا نام لے لو گے تعلیم حاصل کرنے سے پہلے نا، تو تمہاری اس تعلیم میں دنیا کا، شیطانیت کا دخل نہیں ہو پائے گا۔ سارے علوم پھر دینی ہوں گے اور اسلامی ہوں گے، قرآنی ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں آپ کو علم میں کوئی بھی علم ہو، ہمیں ڈاکٹر بھی بننا ہے، صرف علامہ مفتی بننے سے اور مسجد کا امام بننے سے قوم میں سدھار اور قوم میں ترقی کی راہ نہیں پیدا ہوگی۔ ہمیں جہاں اچھے امام پیدا کرنے ہیں، اچھے مفتی پیدا کرنے ہیں، اچھے قاری پیدا کرنے ہیں اور اچھے عالم دین پیدا کرنے ہیں، وہیں اپنے قوم میں ہمیں ڈاکٹر بھی پیدا کرنے ہیں، انجینئر بھی پیدا کرنے ہیں، سائنسٹسٹ بھی پیدا کرنے ہیں۔ ہمیں دنیا کے ہر علم میں اور دنیا کے ہر میدان میں اپنی قوم کو نمایاں طور پہ پیش کرنا ہے۔
دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. یہ کتنی کمال کی حدیث ہے. اس سے ہمیں آپ کو پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کس مقام پر اور ترقی اور کامیابی کے کس اعلیٰ درجے پر دیکھنا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا دنیا کے ہر میدان میں سب سے نمایاں نظر آئے، سب سے مضبوط ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے نا، وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کو زیادہ خیر نصیب ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سارے مومنین کو پسند کرتا ہے، لیکن طاقتور مومن کو زیادہ پسند کرتا ہے. اور طاقت سے مراد یہاں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، یہاں علمی طاقت بھی ہے، سیاسی طاقت بھی ہے، اور معاشی اور مالی طاقت بھی ہے. مسلمان کو ہر طور پہ طاقتور بننا ہے، مضبوط بننا ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے آپ کے اندر علم آئے گا، شعور آئے گا، فکر اور آگہی آئے گی، اور جہالت کا خاتمہ ہوگا ہماری قوم کے اندر.